نال لے کے آیا لوگ گلا کر دیں جس صحابہ نے میلاد نہیں منایا ایسے جناب ممبر سے بیٹھ کے مولوی جی 8 سال پڑھ کے میں کہا مولوی ہے بخاری صحابہ نہیں پڑھی تو وقرہ قرآن پڑھ لیا حضور کی امت گمراہ کرتے 1400 سال کے بعد ابھی حضور کا میلاد جائز نہیں ہے تو مجھے بتا پھر حضور کی شان ہے کیسے جن کی تشریف آوری صحابہ کہنے کہ مشرکین مکہ دے جڑے اٹھ سن نہ اٹھ راتی جا کے انہوں نے اٹھانے جا کے مشرکین مکہ کے دروازے تے منہ ماریا جو حضور کی تشریف آوری ہوئی جب مشرکین مکہ گھروں تو اٹھے باہر شور پیا انہوں نے جا کے جانور کو پوچھا بھائی تانوں کی ہویا تے جانوروں نے زبان حال نہ دسے تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ مشرق کے جانور مغرب وال دوڑن مغرب کے جانور مشرق وال دوڑن جنوب کے شمال وال تے شمال تے جنوب وال دوڑن جانور ایک دوسرے نے مبارکباد دیون او کہن تانوں کی ہویا انہوں نے تانوں پتہ نہیں امام الانبیاء ریت میں سے ذرہ اٹھا فرمایا اس ذرے میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر مخلوق کو خلقا ریت کے ہم تو یہ ہے کہ کوئی دریا ہے کوئی لگدا رامی جی بندہ راوی جاوے تے راوی دی ریت وچ بندہ ایک ذرہ چکے اس ذرے تے راوی دی ریت دے کے کی تعلق ہے کوئی تناسب ہے کوئی مقابلہ ہے ایک ریت کا ذرہ فرمایا اس ریت کے ذرے میں سے اللہ نے آپ کو بھی عقل عطا کی مجھے بھی مفسرین کو بھی محدثین کو سب کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس ریت کے ایک ذرے میں سے اللہ نے ساروں کو مخلوق عطا فرمائی عقل عطا فرمائی اور فرمایا پھر باقی ریت جتنی ہے نا اس کی برابر اللہ نے اپنے حبیب کو عقل عطا فرمائی سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست زارے
حد فی ہدایت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق زندے جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حضور آگئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے اور آپ حضور کے غلام حضور کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو ہمارا بریلے کا امام حضور کی آمد پر حضور کی شان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے پینے کا عالم شاہ صاحب فرماتے کے جڑا بے ذوقہ آدمی نا بے ذوق آدمی ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تو میں کہا دینا کہ یہ فرماتے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق آتا عشق دا ذائقہ ذوق آتا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر پھوڑی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی تے ہمت آرے دا کم عشق نہیں ہمت آرے دا کم میں بس آپ حضور کے غلاموں کو حضور کی محبت کی باتیں سنانی ہے اور حضور نال محبت کرنے کی میں کانوں میں بھی دسنا ہے تو میں شروع کرنے کے لندر لاہوری کو اقبال نو جان دے او بھائی اقبال نو جان دے تسی ہاں اقبال مصور پاکستان میں کہ اقبال تے مولوی گلاں کر دیں تو دس حضور دی شان کی ہے تے مولوی دی گل کرے تے شاید کینوں تکلیف ہو جاوے اقبال تو دس حضور دی شان کی تو تے پوری دنیا پڑھ کے آیا تو تے یورپ تے لندن یونیورسٹی کو ڈگری بھی لے کے آیا پروفیسر کو پڑھ کے آیا اقبال تو حضور دی شان بیان کر اقبال کہندا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب بھی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استعداد سمجھ آ رہی میری بات بس میں نے آپ حضور کی محبت کی بات سنانی ہے اقبال کہنا دو بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا دو بندے نو کیونکہ خود اپنے محبوب نال پیار کرتا تے ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال کہڑے دو بندے نے اقبال کہنا جڑا لالچی بندہ ہوئے لالچی بندہ محفل میں اس لیے آئے کہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا بریانی کے شاپر پر جناب محفل میں آئے اقبال کہنا جڑا لالچی بندہ ہوئے نا لالچ نو لے کے لگی پھر دی ہوئے اقبال کہنا ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال دوسرا کہڑا بندہ اقبال کہنا جڑا بوزدل ہوئے جڑا بوزدل ہوئے ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال دینا کینو اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے اور صبر حسین بھی ہے اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے آپ حضور کے غلاموں نے اپنے سینے کو کھول کے بیٹھنا ہے میں نے آپ حضور کی محبت کی بات سنانی ہے اور آپ کو دلیر کر کے جانا ہے آپ نے مین مولوی سنے ہوں گے چونکہ چنانچے والے مولوی سنے ہوں گے آج آپ امیر مجاہدین کی زبانی حضور کا عشق سنیں گے کہ اسلام ہے کیا اور اسلام کا تقاضا کیا ہے میں گل کرنی حضور دے غلاماں نال تے نوجواناں نال گل کرنی اے نوجواناں نال اقبال کو نے پوچھا میں کہ اقبال ہے جڑا دل ہے اللہ نے کس واسطے بنایا اللہ نے کس واسطے بنایا دنیا دی محبت واسطے بنایا دنیا پیچھے نسل واسطے بنایا اقبال کہتا نہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے معظلام مصطفیٰ اقبال کہتا مسلم کدھر لگا پھردا کدھر دائیں بائیں لگا پھردا ادھر آتے میں دسا اے دل کدھر لانا میں کہ اقبال دس اقبال کہتا جب دل لانا تو حضور دی بارگاہ سبحان اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کا معیار کیا ہے محبت کا معیار کیا ہے محبت کا معیار صحابہ کی ذات ہے محبت کا معیار اہل بیت کی ذات ہے
یہ ذاتیں ہیں جنہوں نے کر کے حضور سے محبت امت کو بتایا کہ جب تک اس راہ پر چلو گے دنیا میں کامیابی حاصل کرو گے، جب یہ راہ سے دائیں بائیں ہوگے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں کیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ آج لوگ مولوی اے بھائی دے بھائی میرے بخاری شریف ادھر دے بھائی، ادھر دے بھائی، اے میں نال لے کے آیا، لوگ گلہ کر دیں جس صحابہ نے میلاد نہیں بنایا۔ ایسے جناب ممبر سے بیٹھ کے مولوی جی 8 سال پڑھ کے میں کہا مولوی ہے بخاری صحابہ نہیں پڑھی، تو وقرہ قرآن پڑھ لیا۔ حضور دی امت گمراہ کرتے 1400 سال کے بعد ابھی حضور کا میلاد جائز نہیں ہے تو مجھے بتا پھر حضور کی شانیں کیسے؟ جن کی تشریف آوری صحابہ کہنے کہ مشرکین مکہ نے جڑے اٹھ سن نہ اٹھ، راتی جا کے انہوں نے اٹھانے جا کے مشرکین مکہ کے دروازے سے منہ ماریا جو حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ جب مشرکین مکہ گھروں تو اٹھے باہر شور پیا، انہوں نے جا کے جانور کو پوچھے بھائی تانوں کی ہویا، تو جانوروں نے زبان حال نہ دسے، تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرق کے جانور مغرب وال دوڑن، مغرب کے جانور مشرق وال دوڑن، جنوب کے شمال وال شمال کے جنوب وال دوڑن جانور، ایک دوسرے نے مبارکباد دیون اور کہیں تانوں کی ہویا، اور کہا تانوں پتہ نہیں امام الانبیاء سبحان اللہ، حضور آ گئے۔ اور تم اور میں میلاد مناتے ہیں جھنڈیاں لگا کر، یہ جناب لیٹیں لگا کر، ڈیکے بکا کر، سٹیج لگا کر حضور کا ذکر سناتے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں، جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے ہیں حضور کے اور حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ٹائم ہونا چاہیے میلاد دا، میں کہنا نا حضور کے ذکر کا، حضور کی شان کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ رات کا آدھی پہر ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غزوہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور رات کا آدھا پہر ہے۔ صحابہ نے کہا یار حضور کی شان تو سناؤ، حضور دی شان دے سناؤ۔ جو عقبہ بن عامر انہیں شورے ہو گئے، انہوں نے کہا پتہ کی کیا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا۔ پتہ کیا اس کا یہ حضور کی شان کیسے بیان کی، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ عقبہ بن عامر غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے رات کے آدھے پہر سواریوں پر سوار ہے اور حضور کی شان کیسے بیان کریں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تسی نہ ہوندے اسی نمازیں کتھوں پڑھتے، جو حضور تسی نہ ہوندے اسی روزے کتھوں رکھدے، حضور جو تسی نہ ہوندے اسی نیکیاں کتھوں کردے، کہ حضور اے ساڈی دعا ہے جو تک اسی زندہ ہاں ساڈے نام تے فدا ہوندے نہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں سب تو زیادہ سونے ہیں۔ جب حضور سونے ہیں تو پھر حضور کی شان نہیں بیان کر دیا۔ ہاں صحابہ کا میلاد میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ صحابہ نے میلاد کیسے منایا۔ 3000 کا لشکر کھڑا ہے سامنے غزوہ احد کے موقع پر، اور ادھر صحابہ 700 کھڑے ہیں اور ہر صحابی حضور کے نام پر اے سبر الہدا دے بھائی، میں سبر الہدا میں امام نے کیا لکھا، اے سبر الہدا بھی امام نے لکھا۔ ہاں جس بندے نے 6 کلمے بھی نہ آنے وہ بھی اٹھ کر بخاری پر بات کرتا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کی تربیت کرنے آیا ہوں، میں خطیب آدمی نہیں ہوں، میں حضور کے غلاموں کو سمجھانے آیا ہوں۔ یہ اے دل جڑا نا دل اے حضور دی محبت واسطے، خبردار کوئی صحابہ دے بارے گل کرے، خبردار کوئی اہل بیت دے بارے گل کرے۔ جس نوجوان شادی میں نکاح پڑھانا نا تے میں جو کہندے نا منڈے نو پڑھ بھائی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی پڑھ، جس نوجوان نو 22 سال کے بعد وہ کہنا پر رسول ہی، جس نوجوان کو 22 سال کے بعد وہ رسول ہی و رسولی کا فرق نہ پتا ہو وہ بھی اٹھ کے صدیق اکبر کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ یار جب مزاج بن گیا یہاں تو تے جلے گلی نہ چھڑ دا کہ میری گلی پکی ہونی، کہ میری گلی کا کھمبا لگنا ہے، تو میں اس لیے حضور کے دین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ تو صحابہ تو وہ ہے ابو عبیدہ بن جراح، ایک بندہ نہ سر کپ کے نہ سر کپ کے جو حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ حضور اپنے پیو دا سر ہے یا رسول اللہ۔ تاکہ میں گل کر لواں نا، انہوں نے سمجھا لواں، انہوں نے دسا کہ حضور کی محبت ہے کس چیز کا، حضور کی غلامی ہے کس چیز کا نام، جو پھر حضور سے وفات کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آبرو ہے ماز نام مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے جو حضور نہ وفات کریں گا قیامت تک تیرا بھی نام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ابو عبیدہ بن جراح جب سر کپ کے لے کے آئے نا حضور دی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کنا سر ہے؟ کہ حضور اپنے پیو دا سر ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں کٹی آئی؟ کہ حضور تھوڑے بارے گل کرنے
नजर वास्ते कट के रख सकते। آئے 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 یہ ہے صحابہ کا انداز. اللہ ہاں یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا بندہ مومن اس وقت کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات ساری مخلوق یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اپنے اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تب تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ تو کامل ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے. سبحان اللہ صحابہ تھے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کرسی عدالت لگا کر اور یہ کیمرے جناب یوٹیوب پر بیٹھ کر اور جناب ہم صحابہ کے فیصلے کریں. صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور پہلے بیان فرما گئے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور دے جان دے سن کہ قیامت تک لوگ آن گے جنہوں کو 6 کلمے بھی نہیں پڑھے جان گے, جنہوں کو 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہونی ہے, وہ بھی گھر بیٹھ کے صحابہ کے بارے فیصلے کریں گے یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اور میں کہا چلے صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے اپنے جسم دے قیمے کرا کے ایسے برداوت امام نے لکھیا. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے نا, یہ ہے صحابہ کا میلاد. یہ ہے کہ بندہ اپنی جان دے دے حضور دے نام تو اس وقت کی کوئی چیز ہے. سبحان اللہ کہ صحابہ نہیں میلاد منے تو حضور آ گئے کہ جب حضور کا دامن رحمت پکڑا پھر پوری دنیا تک یہ بلوچستان تک یہ آذربائیجان تک صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے اور سارے کفر کو لمحہ ڈال کے ایک ہی نعرہ لگائے کہ بھائی پیچھے ہٹو حضور آ گئے. اب قیامت تک امام الانبیاء کی بات. سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج تار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے بس میں نے سمجھا لوں میں مسئلہ کیا تاکہ انہوں نے سمجھ آوے. انہوں نے مولوی ہو سنے ہوں گے نا ظاہر بات ہے. لو جی انس بن نضر پیچھے رہ کے غزوہ بدر تو پتہ کی کیا کرتے سن واللہ لا اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اسرع. فرمانے سن اس اللہ دی قسم جس نے قبضہ قدرت وچ انس بن نضر دی جان ہے جے رب بدر ورگا دوبارہ مار کر لگیا تے رب بھی ویکھے گا انس بن نضر اون دی راہ وچ لڑدا گیا. انس بن نضر اون دی راہ وچ پھر موقع بن گیا غزوہ احد دا مار کر لگ گیا. سامنے 3000 دا لشکر آ گیا. کتنا بھائی 3000 دا لشکر پورے جناب مشرکین مکہ سرداران مکہ دا بدر دے قتل ہو گیا دا بدلہ لین واسطے 3000 دا لشکر آ گیا تے سامنے 700 صحابہ موجود. کتنے؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا کہتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے حضور کا دین نہیں آ سکتا. میں کہو جلیا اسلام میں کبھی بھی برابری پر آئی نہیں تعداد. مجھے بتائیں غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک فتح مکہ سے لے کر کربلا تک تاریخ اٹھا کر دیکھو اسلام میں کبھی بھی مسلمان کافروں کے برابری سطح پر آئے نہیں ہیں. ہمیشہ اسلام مسلمان تھوڑے رہے ہیں لیکن مسلمان اس یقین پر جیتے رہے ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جب تھوڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو ہم بڑی جماعتوں پر غالب کرتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ غالب کرتے. جب مسلمان اس یقین کے ساتھ زندہ تھے نا پھر پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی. آج 2 ارب مسلمان ہیں جدھر دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لو, برما کو اٹھا کر دیکھ لو, چیچنیا کو اٹھا کر دیکھ لو, شام کو اٹھا کر دیکھ لو, لبنان کو اٹھا کر دیکھ لو, عراق کو اٹھا کر دیکھ لو, کشمیر کو اٹھا کر دیکھ لو. دیکھو کہ ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور پاکستان جو بنا ہی حضور کے نام پر ہے. اور یہاں قربانیاں 20 لاکھ مسلمانوں نے کس لیے دی تھی؟ کیا اس لیے دی تھی کہ میچوں کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا اس لیے دی تھی یہاں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے گا؟ کیا اس لیے دی تھی کہ ایک طرف حضور کا دین بلائے گا تو لوگ اپنی جماعتوں کے دھڑے کٹیں گے کہ نہیں 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 میری جماعت چاہیے. ایک طرف حضور کا دین بلائے کہ مجھے مضبوط کرو میں تمہیں روٹی بھی دے دوں گا دنیا کی ہر چیز دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں 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 میری جماعت یہاں کھڑا ہے, میرا چاچا یہاں کھڑا ہے, میرا ماما کھڑا ہے. تو مجھے بتائیں پھر اقبال قلندر لاہوری اقبال نے جب مسلمانوں کو اس وقت اپنے زمانے میں حالت زار دیکھی نا تو اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان چرازارن تو خارن. اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں, جدھر دیکھو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. 2 ارب مسلمان ہیں ان کی حالت ہے ہی کوئی نہیں, ہر وقت ان کو مارا جاتا ہے, مارے بھی یہ جاتے ہیں, دہشت گرد بھی ان کو کہا جاتا ہے. 18 لاکھ شامی مسلمان بر شام میں شہید کر دیے جائیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ عراق کے امریکہ ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ بوسنیا میں 40 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے جائیں, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟
فلسطین میں روزانہ بمباری ہو رہی ہو, روزانہ مسلمان شہید کیے جا رہے ہو, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگائیں کہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کب آئیں گے, محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دریائے سوات کے اندر 17 لاکھ لوگ دریائے سوات کی نہروں کی نظر ہو گئے, کوئی بولنے والا ہے؟ روزانہ یہ آپ دریائے سراب کا طوفان آیا ہوا ہے اور پاکستان کی جو حالت ہزار ہوئی پڑی ہے, مجھے آپ بتائیں کہ کرنے والا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ, ذرا سنجھے گا انسان کی قیمت کتنی تھی. جب مسلمانوں نے حضور کا در چھوڑا نا تو پھر کے گلی گلی تباہ. جب حضور کا در چھوڑا تو پھر آج دیکھیں 78 سال ہونے والے ہیں, روٹی کی خاطر بندناب اپنے کھمبوں کی خاطر, گلیوں کی خاطر, براتوں کی خاطر ووٹ دیتے رہے, حضور کے نظام کو مضبوط نہیں کیا تو پھر دیکھیں نہ روٹی ملی, نہ سکون ملا, نہ امن ملا. وجہ کیا ہے؟ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں کہا کرتے تھے, یہ تھی مسلمانوں کی قیمت. مسلمان جب حکمران تھے تو ان کے ہاں مسلمانوں کی قیمت کیا تھی؟ فرماتے تھے کہ نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بکری کا پیاسا بچہ مرا کیسے؟ انسان نہیں, بکری کا پیاسا بچہ. تو یہاں روزانہ دیکھو لوگ کتنی خودکشیاں کرتے ہیں, تو کیا ان حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارے دور میں لوگوں نے خودکشیاں کیسے کی؟ تمہارے پروٹوکول ایمان میں نہیں ہے. تو پھر ہم جب حق بات کرتے ہیں تو ان کے سیاسی چمچے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہمارا سیاسی لیڈر ہے, اور میں کہو جلیا ان سیاسی لیڈر تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہی, اس محبوب نال وفا کر جنہیں قبر تیرے کم آنا, اس محبوب نال وفا کر جنہیں کل حشر سے بھی تیرے کم آنا. میں اس پر بھی حدیث سے بات سناؤں. حضور نے کیا منظر بیان فرمایا قیامت کا, وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انصتوا وانا شفيع اذا قبضوا وانا مبشر اذا يئسوا القرار على المفاتيح يومئذ بيدي ولواء يومئذ بيدي. میں حضور کے نوجوانوں کو تیار کرنے ہوں. آپ کا آئیڈیل کوئی اداکار, کوئی کرکٹر, کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنے آئیڈیل بنانا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی ذات. اور بابا جی فرماتے ہیں صلاح الدین ایوبی وہ مرد مومن ہے جب دنیا سے گیا, وہ عظیم سپہ سالار ہے مسلمانوں کا, جب وہ دنیا سے گیا تو اس سے گھر میں کفن کے پیسے بھی موجود نہیں تھے. اور بابا جی فرماتے ہیں جب میں ملک شام میں صلاح الدین ایوبی کے مزار پر حاضری دی, آج مسلمانوں کو امن کے نام پر اتنا کمزور کر دیا گیا ہے. ایک کفر کے خلاف بات کرنا بھی جناب کمزوری ہو, جناب ڈر محسوس کرتے نہیں. امریکہ بڑا پاورفل ہے, یہودی بڑے پاورفل ہے. میں کہا نا اسلام پاورفل ہے, اسلام سپر پاور ہے. تم نے اسلام پڑھا ہی کوئی نہیں ہے. اسلام اس طرح پاورفل ہے کہ جنگ یرموک کے اندر 6 لاکھ رومی میں نے موضوع چھیڑ دی ہے, میں نے سمیٹ دینی ہے, بس میں نے آپ کو دلیل کر کے جانا ہے. ایسا نہ کر کے دینا ہے, انشاءاللہ سب اٹھا کے دینا ہے, سب عبادت نہیں سکتے مارتے جانا ہے, مارتے ہاتھ میں جانا ہے. آپ کو یہ نفس ظاہر ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہ 4 ہاتھ ہر بندے نے, کوئی شیخ الحدیث ہوگا, کوئی مفتی ہوگا, کوئی ولی ہوگا, کوئی طاقتور ہوگا, کوئی پیسے آتا ہوگا, کوئی کوٹھی آتا ہوگا, کوئی بھی ہو, 4 ہاتھ میں ضرور جانا ہے. حسن دیکھ کے روڑ نہیں تیرے دل تاکہ اختلاف صاحب کہ عمر بندے نے ایوی گزری تھی میں پاڑی میں جو پتاسا ہوں کہ سوڑی سامنی سب کتے سب کہ پرد اصد سے پاسا ہوں صاحب تیکو لے کا منسی ہوں لتی کھانا ماشا آپ اتنی زندگی گزار کے ہے دس ہے کہ سامنے ہستی جب ہوتا ہے دنیا میں شکی کر کے آیا ہے. حضور نے بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے, میرے آقا نے فرمایا 3 بندے مجھے قبر میں نہیں پہچان سکتے. 3 بندے پہلا بندہ حضور نے فرمایا جب بڑا کافر ہوئے گا تو فرشتے سوال کریں گے وہاں تم تو بقول فی حاضر رجل تو کہے گا حیات اللہ ادری میں تو جانو نہیں. اگلی بات بڑی ڈاٹی ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ منافق جڑا ہونے تھے محفل بیٹھے گا کہے گا ٹھیک ہے بعد کو نہیں مولوی آیا سی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حالات کا تقاضا کیا ہے, وہ ایویں بچہ جیسے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, انہوں پتہ کہ جناب ایویں گلاں بات ہمارے کبھی محفل نبانیاں نے محفل کبھی کہڑے پاگل مولوی نے تسی بلا لیا. ہم تو کچھ اور حضور کا ذکر سننے کے لیے آتے. یہی ہے حضور کا ذکر, یہی ہے میلاد, یہی ہے حضور کی شان کہ ایسے کر کے بیان کی جائے. ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, صحابہ کے سامنے تیر بھی آ رہا تھا, صحابہ نے حضور کی شانیں بند نہیں کی.
تلواریں لگ رہی تھی, جسم میں کیمے بھی ہو گئے, لیکن حضور کا دفاع بند نہیں کیا. اب یہ ہمارا تو قصور نہیں نا. اب کیا ہم کیا کریں؟ جب مولویوں نے منبر و محراب سے حضور کی شان بیان کی, مولویوں نے کہا مجھے مانو, مجھے مانو. ہم نے کہا ہمیں نہ مانو, حضور کو مانو. وہ سرکار کی بات کریں. جب سرکار کی بات ہو جائے گی تو حبشے کا بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو جائے گا. حبشے کا بلال. تو پھر اقبال کو پوچھا, میں کہ اقبال فتح مکہ والے دن سارے ہاشمی قریشی تھلے کھڑے سن, حبشے کا غلام بلال حبشی کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر تنے تنا اذان دے رہا تھا, یہ وجہ کیا بنی؟ اقبال کہتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دبا ہے. اور جھلے حضور دا نام ہمیں تے اپنے ہاتھ باہر کھڑے کرو, تے پورے نہ کر کے باہر کھڑے کرو. لو جی, میں نے موضوع چھیڑ دیا, میں اس پر بھی سناتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ کہاں لکھا ہے؟ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. اور میں کہ حضور دا نام سیاسی بڑا چھڑیا. اے علماء بیٹھیں جی, سورہ عبسہ کی آخری آیات کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ. ٹھیک ہے, اللہ نے کی فرمایا بھائی؟ اللہ نے فرمایا قیامت دے دن ماں پیو پترا نو ویکھ کے نس پین گے. محبت ہے ماں پیو نو پترا نال, اولاد نال محبت ہے نا دنیا کی, میرا پتر ہے میری اولاد ہے, محبت ہے. اللہ نے فرمایا قیامت دے دن ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پین گے. پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے, یار یار نو ویکھ کے نس پے گا. کیوں؟ کتے نیکی نہ دینی پے گی. دنیا میں محبت ہے نا, ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے, اولاد کو جانا بیلیاں نال بندہ ہے جانا. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قیامت والے دن ماں پیو پترا نو ویکھ کے نس پڑے کتے نیکی نہ میرے کو پتر مانگ لوے, پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پے کتے ماں پیو میرے کو نیکی نہ مانگ لون, یار یار نو ویکھ کے نس پے گا کتے نیکی نہ مانگ لون. اس دن حضور ہی فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا. ادھر آپ اس کام واسطے دے میں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ہم یہ میں نے کہا کہ ہماری بات کریں, ہم کہتے ہیں حضور کی بات کریں. لبیک کا نعرہ لگائے. میں اس پر بھی سناتا جاؤں, یہ موجم صغیر کی حدیث پاک ہے. ایک عرابی حضور کے سامنے گو کا شکار کر کے لے کر, تھوڑے ہاں گوئی بول دیں, گوئی بول دیں, گو کا شکار کر کے لے, کھانا ساڑھا کم ہے, منوانا ساڑھا کم کوئی نہیں. ہم دکھا سکتے ہیں, ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ لگائیں تو اللہ اس کو حضور کی محبت دے دے. اقبال سے پوچھا میں کہ اقبال حضور کی محبت لبدی کی میں تے منگیے کی میں؟ اقبال نے ذرہ عشق نبی ادھک طلب, سوزے صدیق و علی ادھک طلب. اقبال نے ساڑھے گاٹے مت فٹو, جا کے اللہ کو لو اپنے حبیب کی محبت مانگ, رسول اللہ کی محبت مانگ, لیکن منگی ذرہ, لیکن ذرے بھی سوز صدیق کی علی والا ہونا چاہیے. سوز صدیق کی ہے علی والا ہونا چاہیے. کیسے صدیق علی والا ہونا چاہیے؟ صدیق اکبر, یہ امام بخاری نے 8 جگہ حدیث پاک نقل کی. کتنی جگہ بھائی؟ کہ صدیق اکبر 8 جگہ روایت نقل کی. کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر؟ حضور ایک قبیلے کی صلح کے لیے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. تو جب تشریف لے کر گئے تو صحابہ نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا. تو سارے صحابہ نے کہا بھائی صدیق اکبر نماز پڑھے. صدیق اکبر نماز پڑھا. صدیق اکبر حضور کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. میرے آقا و مولا پیچھے سے تشریف لے کر آئے. اب مجھے آپ بتائیں, حضور پیچھے سے تشریف لے کر آ رہے ہیں تو صحابہ کو کیسے پتہ لگا حضور آ رہے ہیں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بولے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض, اور یوسف وستان ہے ہر گوشہ کے نانے آ رہا. حضور تشریف آوری پیچھے سے ہوئی تو صحابہ ایسے ہٹتے گئے. علماء بیٹھے, مجھے بتائیں سینہ پھر جائے کعبے سے نماز چھوٹ جاتی ہے, لیکن صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی. صحابہ کی نہ اللہ نے عہد نازل کی کہ تم کیا ہوگا تمہارے سینے پھر گئے, نہ اللہ نے عہد نازل کی, نہ حضور نے منع فرمایا. صحابہ نے ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارے, ایسے کر کے, یا بعض روایات میں ایسے کر کے ہاتھ مارے. صدیق اکبر کو متوجہ کیا جناب پیچھے ہٹو حضور آ رہے. میرے آقا و مولا جب پہلے سب پر پہنچے تو صدیق اکبر نے آنکھوں کے کونوں سے پیچھے دیکھا کہ امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے, تو صدیق اکبر پیچھے ہٹے. اب یہ سب کچھ نماز کے دوران ہو رہا ہے. پھر اقبال سے میں نے پوچھا, میں کہ اقبال لوگ کہتے ہیں درود و سلام پڑھا کہ میری نماز میں خلل آیا. اقبال صدیق اکبر کی نمازی خلل نہیں آیا, صحابہ کی نمازی خلل نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کا خیال آ جائے. میں کہا حضور غیر اللہ نہیں ہے,
نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے والے صدیق پڑھانے والے صدیق اکبر ہیں، پیچھے پڑھنے والے فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، اور مولا علی کا علم پتہ کتنا بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، وجہ علی جن عبادہ، نظر علی جن عبادہ. حضور نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی دے چہرے وال دیکھنا بھی عبادت ہے، علی وال دیکھنا بھی عبادت ہے. لاندے ہو نا نعرے حاضری لاندے ہو نا، علی دے منن والے ہو تو پھر علی دے ایک منٹ بھائی علی دے منن والے ہو نا تے پھر مولا کائنات جدو حضور دا دشمن ویکھیا غزوہ خیبر دے موقع تے مرحب آیا، غزوہ خیبر دے موقع تے بڑا للکار دے ہویا آیا، انہیں کہا قد علمت خیبر ونی مرحبو، انہیں کہا دنیا جان دی میں بہت بڑا بدماش ہوں، میں بہت بڑا گناہ. تے پھر آج کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، مولا کائنات کو بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تھے علی. فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم بسم اللہ شریف میں بند ہے، پھر بسم اللہ کا علم با کے نقطے میں بند ہے. فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی وہ با کا نقطہ ہے. فرمایا علی ایک منٹ بھائی حیدر حیدر کر دے ہو نا تو حضور کا دین کا دشمن آ جائے پھر اینج بھی گل کرے کرو، حیدر حیدر کرنا نہیں ہے. جب حضور کے دین کے دشمن حضور کے دین کو للکارے تو پھر حضور کا جو غلام ہو اور حیدر کرار کی روٹیوں پر پلنے والا ہو پھر وہ سر جھکاتے نہیں ہوتے بلکہ ذوالفقار باہر نکال کر مولا کائنات نے ہمیں پاواں چھوئیاں. انہیں جو غزوہ خیبر سے للکارے نا پورے صحابہ نو، انہیں کون ہے جو میرے سامنے آوے، سامنے ذرا دھیان نہ لاوے، میں بڑا بڑا جنگجو ہاں، میں بڑا بڑا پہلوان ہاں. تے مولا کائنات اینج کر کے باواں چھوئیاں اینج کر کے تے مولا کائنات نے ذوالفقار باہر کھڑی تلوار. اسلام امن کا نہیں، اسلام امن کا بھی دس دیتا ہے. جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہوں، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اس وقت اسلام امن کا نہیں بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے، عہد میں جانے کا حکم دیتا ہے، تبوک میں جانے کا حکم دیتا ہے. لوگوں نے یہاں جناب من کا نام اسلام رکھا ہوا ہے، یوں کا نام ہے کہ یوں اسلام نہیں کرنے دیتا. حضرت مولا کائنات نے جب مرحب نے للکارا میدان خیبر میں تو مولا کائنات نے ایسا امامہ باندھا، ذوالفقار باہر نکالی، اس نے کہا تو کہنا تینوں دنیا جان دی، میں ہوں حضور کا غلام تے میں ہوں علی. تے فرمایا علی دی شان یہ ہے کہ مولا کائنات سواری پر سوار ہونے کے لیے جب ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیا. اتنی شانیں ہو تو فرمایا اور علی آ رہے تیرے سامنے. تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جب اس نے کہا نا قد علمت خیبر ونی مرحبو، تو مولا کائنات نے بڑی گرجدار آواز کا جواب دیا. فرمایا تو کہنا تینوں دنیا جان دی تو میں حضور کا غلام تیرے سامنے آ رہا ہوں، تیرے لڑن واسطے آ رہا ہوں. تے یاد رکھی میں کون ہوں؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. نعرہ حیدری، حیدر حیدر. لو جی سمجھ آ رہی. صدیق اکبر جب پیچھے، یہ ہے مولا کائنات کی شان. سوز صدیق کو علی اعظم کرا، بات نا سوز صدیق تھے علی والا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں صدیق اکبر کا سوز کیسا ہے. مصلی رسول پر کھڑے ہیں، جب پیچھے قدم بڑھانے لگے نا، پیچھے ایڑیے کے بعد آنے لگے تو حضور نے فرمایا اس کو یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا ہے، میرے مصلی پر. یہ ہے ادب رسالت، یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب. آج لوگ زبانیں کھولتے ہیں حضور کے بارے میں. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، آپ کی اور میری عقل کتنی ہے ہم امام الانبیاء کے بارے میں بات کریں. وہب بن منبہ صاحب یہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابیں پڑھی، میں نے اس میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق کو اللہ نے کتنی عقل عطا کی، کتنی عقل عطا کی. فرمایا جس طرح ساری دنیا کی ریت ہونا، اس ریت میں سے ایک ذرہ اٹھاؤ، اس ریت میں سے ذرہ اٹھاؤ. فرمایا اس ذرے میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر مخلوق کو عقل عطا کی. ریت کے ہم تو یہ تو اڑے کلو تے کوئی دریا ہے کوئی لگدا رامی جی بندہ راوی جاوے تے راوی دی ریت وچ بندہ ایک ذرہ چکے، اس ذرے تے راوی دی ریت دے کے کی تعلق ہے؟ کوئی تناسب ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک ریت کا ذرہ. فرمایا اس ریت کے ذرے میں سے اللہ نے آپ کو بھی عقل عطا کی، مجھے بھی، مفسرین کو بھی، محدثین کو، سب کو. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس ریت کے ایک ذرے میں سے اللہ نے ساروں کو مخلوق عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی. اور فرمایا پھر باقی ریت جتنی ہے نا اس کی برابر اللہ نے اپنے حبیب کو عقل عطا فرمائی. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جلے اتنے ریت کے ذرے میں سے تو مجھے عقل ملی ہے، اور جن کی ریت پوری دنیا کی ریت ہے اس کے برابر اللہ نے اپنے حبیب کو عقل عطا فرمائی ہو، اور میری عقل کیا ہے اور امام الانبیاء کی. ہمارا حق بنتا ہے حضور کے بارے میں، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ہم یہ کہتے جائیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسبت یا ابا بکر، یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، حضور نے کیا فرمایا؟ اسبت یا ابا بکر. حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو میرے مصلی پر. یہ سب کچھ نماز کے دوران ہو رہا ہے. صدیق اکبر پیچھے آ گئے، صدیق اکبر پیچھے آ گئے. جب پیچھے آئے نا تو میرے آقا مولا آگے مصلی پر چلے گئے. تو صدیق اکبر نے جب یہ عمل کیا نا، جب حضور نے فرمایا کھڑے رہو، تو صدیق اکبر نے کہا حضور یہ ذرا سنیے گا ادب رسالت ہے کیا. صدیق اکبر نے اسی وقت ہاتھ ایسے بلند کر دیا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے مجھے اتنا تو فرمایا کہ میرے مصلی پر کھڑا. اگلی بات انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہے. ذرا سنیے گا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہے کہ آپ کو رسول مان کر، آپ کو محبوب مان کر آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے. کیا ادب ہے. اقبال بولے، اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. لو جی یہ ہو گئی صدیق اکبر کا سوز. مصلی میں بھی حضور کا ادب نہیں چھوڑا، نماز میں بھی حضور کا ادب نہیں چھوڑا. اب آج مولا کائنات کی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا علی یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں میرا لکھا ہوا نام مٹا دیں. ہم اگر آپ کو محمد رسول اللہ مانے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. حضور نے فرمایا علی یہ میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. آج جس کو حضور کے نام میں تکلیف ہو اس کا تو علی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی بخاری بھی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، یہ امر کا صیغہ ہے. حضور نے فرمایا علی یہ میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تو مولا کائنات نے سے ہاتھ جو کر فرمایا حضور لا ابدا ابدا، حضور علی نہیں، جڑا قیامت تک علی دا مننا نہ ہوئے گا تھوڑا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے گا. صدقے صدقے ابدا کا معنی ہے قیامت تک. حضور جڑا علی دا مننا نہ ہوئے گا تھوڑا لکھا ہوا نام. تو پھر بتائیں جس کو آج حضور کے نام سے تکلیف ہو وہ پھر علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، اس کا صدیق اکبر سے کوئی تعلق نہیں. یہی ہے میں آج آپ کو یہاں سمجھانے آیا ہوں کہ حضور سے محبت کریں، حضور سے انے واہ محبت کرو، حضور نہ ٹوٹ کے محبت کرو. جب امت یہ محبت کرے گی تو پھر ساری دنیا اقبال کہتا ہے ذاق ملت را حیات عشق اس اور برق و ساز کائنات عشق اس. اقبال کہتا ہے امت کی حیات، امت عروج پا سکتی ہے تو وہ حضور کے ساتھ انے واہ محبت کر کے، حضور کے ساتھ انے واہ محبت کر کے. لو جی میں گو کی بات سنا دوں. ایک عرابی گو کا شکار کر کے لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں. نے کہا حضور گو گواہی دے وے کہ تسی اللہ تے محبوب ہو تو میں کلمہ پڑھدا. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو گو اس عرابی نے حضور کے سامنے یقینت ہے. روایات میں صحابہ کہتے ہیں گو بڑی چھیڑ کے گئی ہے، انہیں پتہ سے کہ کیڑی بارگاہ ہے، اس کو بھی پتا کہ میں کس بارگاہ میں آ گئی ہوں. جب گو بیٹھ گئی تو حضور نے فرمایا یا تبو. تو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی، بڑی فصیح عربی بولی. اسی سارے حضور کے غلاموں نے عربی سنی. حضور نے فرمایا یا تبو. تو پتہ کون نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. حضور میں حاضر تھے، بار بار حاضر. ہم اس لیے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی تو مالک فرمائیں گے نا ہاں آج تیری حاضری قبول ہے. یہ اس لیے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. لبیک کا معنی کیا؟ حضور میں حاضر. حضور دنیا میں بھی حاضر ہاں، کل قبر میں بھی حاضر ہاں، کل میدان معاشر میں بھی حاضر ہاں. بس یہ مقصد ہے لبیک، اور کوئی مقصد نہیں. جب ماں باپ بھی چھٹ جان گے اس دن حضور کا مان کے میں آج کہوں نا حضور نہ وفا کرا. ہاں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آلہ نے فرمایا تیرے رونا نہیں آندا، تیری اکھاں تو آنسو نہیں نکلتے، گناہ تو تے میں کریے تے کل حضور رو پڑیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور نے فرمایا گو اے دی ہوگی تیری حاضری. جڑا بندہ حضور دا ذکر سنن آیا بیٹھا ہوئے وہ تھک جاوے، اندھے سینے میں حضور نال محبت کوئی نہیں، حضور دے غلام تو تھکتے ہی کوئی نہیں.
محبت ہوئے تو بندہ تھک سکتا ہی کوئی نہیں چلیا. محبت کا تقاضا یہ ہے جب حضور کا نام آ جائے. درار بن ازور ملک شام میں جہاد کرے. میں یہ بتاتا ہوں جس کے سینے میں حضور سے محبت ہو وہ تھک سکتا ہی نہیں ہے. بابا جی 48 گھنٹے بیٹھ کر بھی تھکتے نہیں تھے, 72 گھنٹے جاگ کر بھی تھکتے نہیں تھے, کیونکہ ان کے سینے میں حضور سے انواع محبت موجود تھی. جب سینے میں انواع حضور سے محبت ہو تو پھر حضور کا غلام تھکتا نہیں ہوتا, نہ اس کے ہاتھ نیچے آیا کرتے, نہ حضور کے نام پر وہ دائیں بائیں ہوا کرتا ہے. درار بن ازور ملک شام پہ جنگ لڑے, شام ہو گئی, آپ کا گھوڑا تھک گیا. تو مشرکی مجھے رومی تھے نا, کافر تھے, انہوں نے کہا بھائی اے بندہ قابو آ گیا نا تو مسلمانوں شکست ہو جائے گی, اے بندے نے قابو کرو. آپ تو گھوڑا بھی لمبا پہ گیا. جو آپ نے دیکھا سارے رومیوں نے آپ نے گھیرا پا لیا نا, آپ نے کہا کہ اے تے گل بڑی گڑبڑ ہو گئی, ہن سارے رومیوں نے میں گھیرا بھی پا لیا, گھوڑا بھی میرا تھک گیا. تو ہن گل کی یہ حضور کے نام کی برکت. مسلمانوں کو جو آج بیماریاں لگی ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور سے محبت نکالی ہے اپنے سینے سے. جب یہ ہر وقت جو تو ماما گھر بیٹھ کے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دینی سن نا, پھر پتر علم الدین ور گیا ہونے سے, پھر غازی ممتاز قدری ور گئے. ماما بھی صدقے یا رسول اللہ دی لوری چڑھ دی. ہن گھر میں جناب ٹی ویاں چل رہے ہیں, ہاں ہوں جناب قوم میچ دیکھ دی, اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں میچوں میں بیٹھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھ کر مجھے بتائیں بھائی, میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں جو مسلمانوں کی ماں بہن بیٹی صفا مروا کے درمیان ایسے کر کے نہیں چل سکتی, وہ کسی کرکٹر کے میدان میں بیٹھ کر کسی غیر محرم کو ایسے ایسے کر کے داد دے سکتی؟ کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی شمشیروں کے ساتھ. ہمارے گھر میں ٹی وی عام ہے, فلمیں ڈرامے عام ہیں, اور پھر جب ہم رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں تو پھر توقع کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ مکے میں کھلے, ہمیں خواب میں مدینہ پاک کی زیارت ہوگی. ہمارے حالات بدلیں گے, حالات تب بھی بدلیں گے جب حضور سے انواع محبت ہوگی. ہر وقت گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا اور صحابہ کی شانیں بیان ہوگی, اہل بیت کی شانیں بیان ہوگی. آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہو نا, کدے حسین ابن علی طرح پتر بھی دیتے نے, لنگر دے بن دیو سبیلہ بھی لانے, کدے امام حسین دے گردن کٹان دا کوئی ارادہ بھی کیتا نے, کدے حضور دے دین دے بغیر نال متھا لان دی بھی کوشش کیتی نے. امام حسین کے خود اشعار ہیں, وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. فرماؤ حسینی اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے, یہ امام حسین کی اشعار ہے. آپ نے ذکر حسین اور سنا ہوگا, ہم ذکر حسین اور سناتے ہیں. ہم ذکر حسین, ہم وہ ذکر حسین سناتے ہیں کہ بڈھا بھی ہوئے تھے جوان ہو جاؤے, تے جوان ہوئے تھے ہونے کے بعد آپ کربلا چلیے. مولا کائنات کیا مولا حسین کیا فرماتے ہیں, وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو پھر فرماؤ حسینی قیامت تک یاد ہے کہ حسین ابن علی کا پیغام, تو پھر افضل کام پتہ کیا ہے, اللہ رسول کے نام پہ تلوار سے بندہ کٹ کے چڑھا, تلوار سے بندہ. میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میرے بڑے موضوعات چھیڑ دیے, بس آپ نے حضور سے انواع محبت کرنی ہے. حضور سے اس سینے میں جو حضور نال محبت ہے نہیں کرنی کہ لوگ امن جھلا جا رہے ہیں, لوگ امن دیوانہ جا رہے ہیں, تو پھر گل اس دن بن جائے. لو جی حضور نے فرمایا گو اے تے ہوگی تیری حاضری, ہن اے دس یا تبو من تابدو, گو تو کس دی عبادت کر دی؟ انہوں نے کہا الذی عرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب. اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے, جو زمینوں کا بادشاہ ہے, جس نے دریاؤں سمندروں میں رستے بنائے, جس کی جنت رحمت کا مظہر, جس کی جہنم غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی, تو توحید بھی بیان کر چھڑی. ہوں اے دس یا تبو من آنا. لوگ کانے کی باتیں کرتے ہیں, شاہ جی لوگ کانے کی باتیں کرتے ہیں کہ کانے کو مانتے ہیں, اور جلے کانے کی کیا اوقات ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, اور تیرا مدح خواہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یہ اسرار ویلا مکان کی گلی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. بس میری گفتگو اختتام کی طرف ہے, جو میں نے موضوعات چھڑے میں اختتام کی طرف. حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی, تیری توحید بھی ہو گئی. ہوں اے دس یا تبو من آنا, گو اے دس میں کونا. تو پتہ گو نے کیا کہا, انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. حضور سے اللہ دے محبوب بھی ہو, دے آخری نبی بھی ہو. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ او کاکا میری سمجھ آ رہی تانوں گل؟ بس حضور نال محبت کرنی, حضور نال
انس بن مالک کہندے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہندے حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے ہیں تے حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سخی ہے۔ اے حضور دا ملاس جایا کھلوتا ہے نا تو حضور دا ذکر سنان دیو، یہ نہیں گمان کرنا کہ حضور دیتے نہیں ہیں۔ کعب بن زہیر یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو چادر بھی دی، حضور نے ان کو سرداری بھی دی، حضور نے ان کو بڑا کچھ عنایت کیا۔ انہوں نے پھر حضور کی شان میں پورا عربی قصیدہ لکھا، اس قصیدے میں یہ جملے لکھے، کہتے ہیں حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین کہ دنیا میں پھر حاجت کوئی نہیں رہ جاتی۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔